اوکے بیوٹی. دوسری ریزن دا وے دے ٹریٹ یو. اللہ سے زیادہ اچھا آپ کو کوئی نہیں ٹریٹ کر سکتا. امپاسبل, ناٹ ایون پیرنٹس. اللہ سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ, اللہ سے زیادہ ٹالرنٹ, اللہ سے زیادہ نان ججمنٹل, اللہ سے زیادہ انکنڈیشنل لو دینے والا. اللہ ابھی میں آپ کو آیات سناتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے اللہ نے کس طرح ہیومن بینگز کو میسیجز دیے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا لاسٹ مین ٹو انٹر جنہ, لاسٹ مین, ٹھیک ہے, وہ بہت ہی کوئی بڑا گناہ گار ہوگا, اللہ معاف کرے, جو لاسٹ میں داخل ہو رہا ہے, جہنم میں گیا ہوگا, اللہ معاف کرے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ ہر اس انسان کو ہیل فائر سے نکالے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی, ایٹمز ویٹ بھی ایمان ہے, نکال لے گا انشاءاللہ. اچھا, لاسٹ مین ٹو انٹر جنہ کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے تھوڑا دور کرے گا, نکالے گا, وہ ریلیف فیل کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ایک درخت دکھائے گا تھوڑا سا دور. وہ درخت بہت خوبصورت ہوگا اور اس کی چھاؤں بڑی خوبصورت ہوگی. وہ شخص خود اللہ کو کہے گا اے اللہ ذرا مجھے وہاں چھاؤں تک تو لے جائیں. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ڈو یو وانٹ دس. وہ کہے گا یس اللہ, بس یہی چاہیے مجھے, اور کچھ نہیں چاہیے, آئی پرومس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اسے چھاؤں تک لے آئیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ پورا اس کو ایک جنت میں لانے سے پہلے کوئی سٹیپس ہیں. وہ بڑا خوش ہوگا. اس کے بعد اللہ اسے ایک اور درخت دکھائے گا تھوڑا سا اور آگے. وہ فیسینیٹ ہوگا, انسان ہے, لالچی ہے. وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ اگر آپ مطلب مائنڈ نہ کریں, ایک اور فیور کر دیں, اس درخت تک لے جائیں. اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے, کہیں گے ابھی تو ابن آدم تو نے کہا تھا میں اور کچھ نہیں مانگوں گا. وہ کہے گا اللہ پرومس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا, یہ لاسٹ ہے. اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک لے گا, وہ اس سے بھی زبردست درخت تھا. جب وہ ادھر آئے گا اسے ایک اور درخت نظر آئے گا, وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا. کہے گا اللہ تعالیٰ بس آخری, اس کے بعد نہیں مانگوں گا, یہاں تک لے جائیں بس. اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے, اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک لے آئیں گے. اس کے بعد اللہ اسے جنت کا گیٹ دکھائے گا. وہ بڑا خوش ہوگا, حیران ہوگا, بڑا فیسینیٹ ہوگا, اور اللہ کو پتہ ہے وہ کیا مانگنے لگا ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ وہاں تک مجھے لے جائے. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اچھا یہ بتا کہ اگر میں تجھے جنت میں انٹر کرا دوں اور میں تجھے ارتھ جتنی جگہ دے دوں دنیا جنت میں, ارتھ جتنی جگہ, ٹھیک ہے, کتنی ہیوج جگہ ہے, تو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ. تو وہ شخص کہے گا اللہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں, وین یو آر رب العالمین, یعنی آر یو جوکنگ ود می وین یو آر رب العالمین. اس کو یقین نہیں آئے گا, اس کو لگے گا اللہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بڑی کیوٹ کنورسیشن. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا, اور پھر اللہ کہے گا اچھا یہ بتا what if I give you 7 times more, ارتھ سے 7 times more جگہ اگر میں تجھے دے دوں, اس پہ تو کیا کہے گا. یہاں پہ پھر حدیث ایک کنکلوڈ ہوتی ہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائلڈ. جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا نا کہ وہ کہے گا اللہ آر یو جوکنگ ود می, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے, اور جس صحابی نے حدیث نریٹ کی وہ بھی پھر بہت مسکرائے, عبداللہ بن مسعود. تو صحابہ نے پوچھا آپ اتنا کھل کے کیوں مسکرا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تھی وہ بھی بہت کھل کے مسکرائے تھے, بہت وائڈ. بتانے کا مقصد ہے کہ مسکرائے اس لیے تھا کہ دس از دی لو آف اللہ, کہ اللہ آخری مین ٹو انٹر جنہ کے ساتھ یہ کر رہا ہے. تو سوچیں کہ جو پہلے داخل ہوئے ہوں گے, مطلب ہاؤ جینرس ہی از, ہاؤ میگنیفیسنٹ ہی از, ہاؤ فارگیونگ ہی از, کتنی غلطیاں اللہ معاف کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح ایک اور بھی روایت آتی ہے, تو وہ یہ ہے کہ جو لاسٹ 2 بندے ہوں گے جن کا حساب چل رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ فرشتوں کہے گا کہ ان کو ہیل فائر میں لے جاؤ کیونکہ ان کے اعمال بہت خراب ہوں گے. ان میں سے ایک پیچھے مڑ کے دیکھ لے گا, ان سے سوال ہوگا تو نے پیچھے کیوں مڑ کے دیکھا. وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے لگا کہ شاید آپ مجھے جنت میں بھیج دیں, میں اس لیے پیچھے مڑ کے دیکھا. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا تیری یہ امید ہے. وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو جنت میں لے جاؤ. یہ کچھ ایسے بڑے امیزنگ واقعات ہمیں حدیث میں نریٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میدان حشر کے بارے میں اللہ کے ساتھ کنورسیشن. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کلوز کرے گا, مزید کلوز کرے گا, مزید کلوز کرے گا, یہاں تک کہ چند فیٹ کا فاصلہ اس کے اور اللہ کے درمیان رہ جائے گا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ڈھک لے گا, سب سے ڈھک لے گا, مطلب کوئی اوپر میں بھی روم آ جائے گا یا پردہ آ جائے گا, سب کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اے میرے بندے یو ڈیڈ دس سن. بندہ سر جھکا لے گا, یس
I did it. اللہ کہے گا my slave you did this, کہے گا yes اللہ I did it. my slave you did this, yes. اللہ کہے گا اے میرے بندے جیسے دنیا میں میں نے تیرے گناہ چھپائے ہیں آج بھی چھپاؤں گا. یعنی اتنی محبت اللہ اسے شو کرے گا, اسے پورا پروٹیکٹ کرے گا اللہ اور کہے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے عیب چھپائے ہیں آج بھی تیرے عیب چھپاؤں گا. اور بیسکلی یہ وہ بندہ ہے جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے. حدیث میں اس کی جو ہے نا پوری وہ بھی آتی ہے. تو اس طرح کے بڑے 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 لونگ واقعات سبحان اللہ اللہ رب العالمین کے آتے ہیں. اسپیشلی اس دن تو کیا محبت ہوگی اللہ کی. 99 حصے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اصل میں رکھے ہیں نا. معاف کرنا ہے, لیٹ گو کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو دیکھیں دا وے ہی ٹریٹس یو, کیسے میں نے آپ کو احادیث سنائی, دس از اللہ رائٹ. تو اللہ سے زیادہ جنرس کوئی بھی نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ اللہ کے ایٹریبیوٹس. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے. ایک بندہ آپ اس سے لو کرتے ہیں, دوستی لگاتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ لائل ہے. لائلٹی کی بات کریں اللہ سے زیادہ لائل کون ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ آپ اس سے اس لیے دل لگاتے ہیں آپ کی سنتا ہے, اللہ سے زیادہ السمیع کون ہے, سننے والا. ایک بندہ آپ اس کو اس لیے پسند کرتے ہیں وائز ہے, اللہ سے زیادہ وائز کون ہے. ایک بندہ آپ اس کو اس لیے پسند کرتے ہیں وہ مخلص ہے, سنسیئر ہے, اللہ سے زیادہ سنسیئر کون ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. ایک بندہ آپ اس سے اس لیے دوستی لگاتے ہیں آپ کا رازدان ہے, اللہ سے بڑا رازدان کون ہے, رائٹ. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, سورہ تکویر. اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا اپنے رب کریم سے. واٹ ہیز میڈ یو away from اللہ سبحانہ و تعالیٰ, what's wrong with you, ٹھیک ہے. تو اللہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے, ہر چیز میں پرفیکٹ ہے, رائٹ. اسی لیے اللہ کو شرک نہیں پسند. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند بھی ہے. جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو کی غیرت ہے, ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین doesn't like this کہ میں نے اسے بنایا, میں اسے پالتا ہوں, میں اسے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ مجھ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتا, میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں, تو اسے ایکنالج کرنا چاہیے مجھے. یہ اللہ رب العالمین کی غیرت ہے اوبیسلی. دیٹس وائی وی شوڈ لو اللہ. 3 ریزنز میں نے آپ کو دی, اور بھی بہت ریزنز ہیں لیکن مینلی یہ 3 ہی آپ اپنے ذہن میں لے آئیں تو اللہ سے اپنی محبت انشاءاللہ قائم کریں. اب کچھ ظاہر ہے جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو شیطان تو نہیں بیٹھے گا ایک کونے میں, وہ تو فوراً آئے گا. ابھی آپ یہ سوچ نہیں بیٹھیں گے کہ اللہ کتنا امیزنگ ہے اور اللہ نے تجھے کتنا کچھ دیا. ابھی آپ یہ کہیں گے ہی تو پیچھے سے وہ آئے گا یہاں سے لیفٹ سے اور وسوسہ ڈالے گا کان میں کہ اچھا وہ فلانی دعا تو قبول نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر اتنا امیزنگ ہے تو فلانی دعا تیری قبول نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. پھر ایک دم سے آپ سوچیں گے یار اللہ کتنا فورگیونگ ہے, ایک دم سے کان میں ڈالے گا کہ اچھا تو پھر یہ مسئلہ کیوں چل رہا ہے تیری لائف. اگر اللہ اتنا فورگیونگ ہے تو پھر سفرنگ تو نہ ہوتی دنیا میں. اگر اللہ اتنا زیادہ مرسیفل ہے تو دنیا میں سفرنگ کیوں ہے. تو وہ تو یہ کرے گا, ٹھیک ہے. کئی لوگ ہیں ان کو یقین ہی نہیں آتا میں معاف ہو گیا ہوں, بار بار پوچھتے ہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا, اللہ نے مجھے معاف کر دیا, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اللہ کی معافی پہ شک کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور شیطان کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کو یقین ہی نہیں آتا کہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی کہ ہاں اللہ نے معاف کر دیا ہے لیکن اس کے ایفیکٹس آئیں گے میرے اوپر. معافی ہو چکی ہے لیکن گناہ کے ایفیکٹس آئیں گے میری لائف میں. دیکھیں معافی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایفیکٹس نہیں آئیں گے. دیکھیں نا جیسے میرے پاس کوئی معافی مانگنے آئے, میں اسے کہوں کہ گو اینڈ میک یور لائف, آئی ہیو فارگیون یو. نہیں آئیں گے ایفیکٹ, کبھی تنگ نہیں کروں گا تمہیں, کبھی کوٹ نہیں کروں گا اس بات کو, گو. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے. میں آپ کو آیات سناتا ہوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہ وسوسے ہیں, بہرحال آیات سے آپ کو تقویت ملے گی انشاءاللہ, اسٹرینتھ ملے گی. قرآن سے زیادہ کاؤنسلنگ اور کیا چیز کرتی ہے انسان کی.